جلدی جلدی ہو جائے. اگر تسلی سے استنجا کر کے وضو کریں اور پھر محسوس ہو کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے تو پھر استنجا کرنا ضروری ہے یا صرف وضو کر لے؟ اور اگر اس وقت نہ ہو اور نماز کے دوران محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو یہ مسئلہ بہت اہم ہے, لوگ بہت پوچھتے ہیں, پہلے بھی ریکارڈ کرا چکا ہوں. جب پیشاب کرتے ہیں تو ایک دفعہ تسلی کر لیں کہ قطرہ آنا بند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, فوراً اٹھ کے نہ آئے, کیونکہ جب پیشاب کرتے ہیں نا انسان تھوڑا سا کچھ نہ کچھ قطرات تری کچھ نہ کچھ آتی رہتی ہے, تو آپ تسلی سے بیٹھے رہیں, صحیح ہے نا. اب یہ نہیں کہ بیٹھے ہی, وہمی آدمی تو قیامت تک بیٹھا رہے گا, تو یہ وہمیوں کی نہیں, نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں میں. تو تھوڑی دیر ہر انسان کو کچھ نہ کچھ تراوٹ آتی رہتی. تو جب تسلی ہو گئی کہ بھئی اب قطرہ آنا بند ہو گیا ہے, پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. نکلنے کے بعد اب محسوس پہ توجہ, کیونکہ آپ جتنا محسوس کریں گے اتنا زیادہ محسوس ہوگا, قیامت تک ہوتا رہے گا. مر جائیں گے جب آپ کو غسل دیا جا رہا ہوگا, آپ اٹھ کے سامنے والے کو تھپڑ ماریں گے, بولیں گے مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے, تو نے مجھے ابھی غسل کیوں دیا, پہلے استنجا تو کرا دیتا صحیح طریقے سے. حقیقت بتا رہا ہوں میں اب. یہ وہمیوں کے فون سن سن کے پاگل ہو جاتا ہے انسان. تو ایک دفعہ تسلی ہو گئی, اب آپ آرام سے باہر آئیں, وضو کریں, نماز پڑھیں, اس کی طرف توجہ دے ہی نہیں کہ قطرہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. ہاں صرف محسوس نہیں, یقین ہو گیا کہ قطرہ نکل گیا ہے. اتنا یقین ہو گیا کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں اللہ کی قسم پیشاب کا قطرہ اب نکل چکا ہے, تو آپ کا وضو ٹوٹے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہمی کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آ رہی, کیونکہ وہمی کہے گا کہ وہمی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, پتہ نہیں یار میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا, مجھے جو یقین قطرہ تو نکلا ہے, یہ تو محسوس ہوا ہے. اب اتنا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا قسم اٹھا سکتا ہوں, پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا, یہ وہم ہو رہا ہے مجھے. تو جب وہم ہو رہا ہے اس کی علامت ہے آپ نہیں اٹھا سکتے قسم, آپ کو یقین نہیں ہے. دیکھو ابھی رات ہو رہی ہے, قسم اٹھا سکتے ہیں نا, کوئی بھی وہمی ہوگا قسم اٹھا کے بولے گا بھائی رات ہو رہی ہے. اب وہ بھی اس پہ بھی قسم نہ اٹھا سکے, پھر وہ اس کو تو پھر فوراً کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرائے نا. تو جو آپ کو وہم ہو رہا ہے پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں, تو اس کی علامت ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے, تبھی تو آپ کنفیوز ہیں کہ اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا. جو 100% جس چیز کا یقین ہوتا ہے فوراً انسان قسم اٹھا لیتا ہے. تو اگر کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا, تو اس کا مطلب ہے آپ قسم نہیں اٹھا سکتے. حدیث کے مطابق آپ کا وضو باقی ہے. اب آپ جا کے بلا وجہ شلواریں چیک کر کے اپنا ٹائم ضائع کرتے رہو اور وسوسے میں آتے رہو, تو وہی بات ہے کہ یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے, یہ ٹینشن شریعت نے آپ کو نہیں دی ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ جب یقین ہو گیا کہ قطرے آنا بند ہو گئے ہیں, تو اب جب تک 100% یقین نہیں ہوگا قطرے نکلنے کا, اس وقت تک آپ کا وضو برقرار رہے گا. اب وہمی ایک اور مسئلے کا شکار ہوتا ہے. وہمی کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ قطرہ نکلا ہے, لیکن پاسبل تو ہے کہ نکل گیا ہوں. سمجھ رہے ہیں, یہ وہمیوں کو. اگر بالفرض نکل گیا ہوا تو وضو تو ٹوٹ گیا, پھر نماز تو نہیں ہوئی. اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جب شریعت نے کہہ دیا کہ جب تک 100% یقین نہیں ہے تو وضو باقی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بالفرض اگر نکل بھی گیا ہو تو بھی وضو باقی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جب ایک دفعہ پیشاب کر لیا اور آپ کو اب یقین ہو گیا کہ اب قطرات نہیں آ رہے, آپ استنجا کر کے باہر آ گئے, اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب وضو قطرہ نکلنے سے یا نہ نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا. اب جب تک نکلنے کا یقین نہیں ہوگا نہیں ٹوٹے گا, جب نکلنے کا یقین ہوگا تو ٹوٹے گا. اب قطرہ نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے, اب قطرہ نکلنے کا یقین ہونے سے ٹوٹے گا وضو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہمیوں کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گا. وہ پتہ ہے ایک اور حملہ کرے گا شیطان. شیطان یہ کہے گا کہ دیکھو بھائی اصل میں جو حکم تھا نا وہ تو قطرہ نکلنے سے, پہلی دفعہ تو جب پیشاب کیا تو قطرہ نکلا تو وضو ٹوٹا نا. کیا خیال ہے؟ یہ تو شریعت نے ہم کو آسانی میں ڈالنے کے لیے, ایک وہمیوں کو وہم سے اور ٹینشن سے بچانے کے لیے شریعت نے کہہ دیا کہ یقین ہو قطرہ نکلنے کا تو وضو ٹوٹے گا, یقین نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اوریجنل مسئلہ تو یہی ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, چاہے ایک قطرہ ہو چاہے 10 قطرے ہوں. تبھی تو جب پہلی دفعہ پیشاب کیا تھا میں نے بیٹھ کے تو وضو پورا ٹوٹا تھا میرا. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل تو وہی ہے. تو یاد رکھو وہ جو اصل ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے وہ بھی شریعت کے بتانے سے ٹوٹتا ہے نا, یہ کسی انگریز نے ریسرچ کر کے بتایا تھا لیبارٹری میں. تو جو شریعت نے آپ کو یہ بتایا کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, اسی شریعت نے یہ بتایا کہ یہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب آپ کو نکلنے کا 100% یقین ہو. اگر یقین نہیں ہے تو 100 دفعہ نکلتا رہے نہیں ٹوٹتا. یہ کوئی میڈیکل سائنس کی رپورٹ تھوڑی ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بھائی. اس کے بعد بھی اگر کسی وہمی کی سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا تو پھر یہ پولیس کا کیس ہے سیدھا سیدھا.
بشرطے کہ جو پولیس آپ کا علاج کرے گی وہ خود وہمی نہ ہو، یہ ضروری۔ تو یہ پیشاب کا بھی یہی حکم ہے، اسی طرح ہوا خارج ہونے کا بھی یہی ہے۔ بعض لوگوں کا وہم ہوتا ہے پتہ نہیں ہوا جب 100% یقین ہو گیا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے تو وضو ٹوٹے گا، جب تک 100% یقین نہیں ہے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح یاد رکھو کپڑے پہ ناپاکی لگ گئی ہے کہ نہیں لگی ہے، جب 100% یقین ہو گیا کہ لگ گئی ہے تو وضو تو ناپاک ہوگا کپڑا، جب تک 100% یقین نہیں ہے کپڑے کو پاک ہی سمجھا جائے۔ مثلا آپ جا رہے ہیں، بائک والا قریب سے گزرا، چھینٹیں پڑ گئیں، اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یار یہ پانی کی جو چھینٹیں لگی ہیں یہ کتے نے کہیں پیشاب تو نہیں کیا اس پانی کے اندر؟ تو بھائی آپ نے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے کتے کو؟ نہیں دیکھا، تو بس اس کا مطلب یہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے، پانی ختم ہو گیا، لوگوں کو وضو کی ضرورت تھی، ایک تالاب میں پانی نظر آیا، چھوٹا سا تالاب تھا، تو کسی نے جا کے تحقیق کرنا شروع کر دی کہ اس میں کہیں کتے نے پانی منہ تو نہیں ڈالا۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، فرمایا ابہموا ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو چھپائے رکھو، ہم نے تو نہیں دیکھا نا، بلا وجہ تھے، ہم تو یہی سمجھیں گے پاک ہے بھائی، اب تحقیق کر کر کے کتے کو منہ ڈلوا دو اس کے اندر، سب مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ کہاں پانی تلاش کرتے، 1 میل دور پانی ہو تو وضو تیمم جائز تھوڑی ہے، 1 میل کون تلاش کرے گا پانی بیٹھے؟ تو اس لیے شریعت کا حکم ہے بھائی جو چیز پاک ہے، ہر چیز پاک ہے جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسلامی ملکوں میں گوشت حلال ہے جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو۔ آپ قصائی سے گوشت لے کر آتے ہیں، حلال ہے بھائی، کوئی کہ یار ہو سکتا ہے قصائی نے اللہ کا نام نہ لیا ہو، تو بھائی جب تک 100% یقین نہیں ہوگا کہ اللہ کا نام نہیں لیا ہم اس کو حلال ہی سمجھیں، کیونکہ اسلامی کنٹری ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ ہاں غیر مسلم کنٹری میں حرام سمجھا جائے گا جب تک 100% یقین نہ ہو کہ اللہ کا نام لیا گیا۔ تو شریعت کا اصول ہے بقاء ما کان علی ما کان، جو چیز جیسی تھی ویسی ہی سمجھی جائے گی، اس کے خلاف اس وقت ہوگا جب اس کی مخالفت کی مضبوط دلیل ہو، وہم سے نہیں ہے۔ کئی لوگ طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں، میں نے 2 طلاقیں دی ہیں، یہ 3 میں بھول گیا، تو ہم کہتے ہیں 2 ہو گئی ہیں، تیسری نہیں ہوئی ہے، کیونکہ طلاق میں اصل ہے کہ نہیں ہو، جب تک ہونے کا یقین نہیں ہوگا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے وہم ہے میں نے بیوی کو طلاق دی ہے کہ نہیں دی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی اصل یہ ہے کہ نہیں دی، جب 100% یقین ہو، قسم اٹھا کے بولو کہ میں نے دی ہے تو ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو خام خواہ ملنا لوگ وہم میں پڑے ہوئے ہیں، یار وہ پتہ نہیں ہو گئی کہ نہیں دی ہے کہ نہیں دی ہے میں نے، او بھائی دی ہوتی تو ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے، ایسے تھوڑی ہو جاتا، بیگم نہیں چھوڑتی تمہیں، تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے وہم۔ تو یہ ایک علاج ہے وہم کا، اور شریعت نے بھی بتایا ہے کہ جو چیز جیسی ہے ویسی ہی سمجھی جائے گی اس کے۔ اچھا اسی طرح یاد رکھو انسانوں میں اصل یہ ہے کہ سارے انسان اچھے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب تک برے ہونے کی کوئی اتنی مضبوط دلیل نہ ہو کہ آپ قسم اٹھا کے بول سکو کہ اس آدمی میں یہ برائی ہے، اس وقت تک اس کو برا سمجھنا بھی جائز نہیں، حتیٰ کہ آپ نے اس کی برائی دیکھ لی اور اس میں اس بات کا کوئی لاجک بنتی ہے اس کی، ممکن ہے یہ ہو، ممکن ہے یہ، جیسے آپ نے کسی خاتون کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ لیا کہ ہوٹل میں چپکے سے دیکھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، عین ممکن ہے شادی کی بھی ہو اس میں، کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے بھائی شادی ہے تو ان کی عمر 48 سال ہے، میری 48 نہیں ہے، پہلے بتا دوں میں کہ آپ سمجھیں میں اپنی مثالیں دے رہا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہوا آپ نے کسی کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا، عین ممکن ہے بھائی بیوی ہو نا، یہ تو امکان تو ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں اس کی بیوی کو تو میں جانتا ہوں، ہو سکتا ہے چھپ کے ایک اور شادی کی بھی ہو، تو جب تک اچھے معامل پر اس کو پھیرنا ممکن ہے شریعت آپ کو بدگمانی کی اجازت نہیں دیتی۔ اور ہمارے ہاں سگی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، 2 بچے بھی ہوتے ہیں، بدگمان اڑتے ہیں یار کسی سے بھی پکڑ لیے ہوں گے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، کیا خیال ہے؟ ورنہ یہ بیگم کے ساتھ قائد اعظم کے مزار پہ کیا کر رہا ہے؟ صرف قائد اعظم کا مزار ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ ڈیٹ مارنے آیا ہے؟ بھائی شریف لوگ بیوی کے ساتھ قائد اعظم کے مزار بھی جا سکتے ہیں اور کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک اچھا گمان کسی بھی درجے میں رکھنا پاسبل ہو، آپ کو برا گمان رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے تو فالو کرو نا بھائی اس کو، اور اس سے کتنا ہنسی خوشی زندگی گزرے گی، سب اچھے ہیں۔ دیکھو اس سے ذہن کو سکون ملتا ہے کہ سب اچھے ہیں، اس سے ملتا ہے سارے برے ہیں، سارے چور ہیں۔ محلے میں ایک چور آ جائے نا ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے۔ جب آپ نے یہ گمان رکھ لی یہ بھی چور ہے، یہ بھی فراڈی، یہ بھی 2 نمبر، یہ بھی ایسا، یہ بھی فلانا، یہ بھی، تو آپ تو سارا دن ٹینشن میں ہی رہو گے۔ تو کتنا اچھا ہے، یہ بھی بہت اچھا، یہ بھی بہت اچھا، یہ بھی بہت اچھا، یہ تو ہے ہی بہت اچھا، یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا تو سارے اچھے ہیں تو خوش رہتا ہے انسان۔ ہاں معاملات کرتے ہوئے چھان پھٹک کے، پیسے دیتے ہوئے آدمی اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروا لے کہ یار پیسے لے کے بھاگنا، اس میں معاملات میں شریعت نے حکم دیا کہ بہت چھان پھٹک کے معاملات کرو۔ تو اس لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور اچھا گمان میں یہ بھی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا یہ بدگمانی ہے کہ ابھی وضو کیا نہیں اور ٹوٹ گیا 2 منٹ میں۔ تو اچھا گمان اپنے بارے میں بھی کہ بھائی میں بڑا خاندانی وضو کرتا ہوں، اتنے آرام سے نہیں ٹوٹتا، بی بی تمیزہ کا وضو ہے،
جس کو قاری صاحب نا بی بی تمیزہ کو وضو کرا کے گئے، اس کو وضو کرنا نہیں آتا تھا، نماز نہیں پڑھتی تھی. قاری صاحب نے پوچھا کیوں نہیں پڑھتی؟ کہنے وضو نہیں آتا. انہوں نے کہا چلو وضو میں کراتا ہوں. وضو کرایا، نماز پڑھائی. اس کے بعد وہ سفر پہ چلے گئے، 10 سال کے بعد آئے. بی بی تمیزہ سے کہا نماز پڑھ رہی؟ کہہ رہے 10 سال سے پابندی سے پڑھ رہی ہوں ماشاء اللہ. انہوں نے کہا وضو؟ کہہ رہے وہ تو آپ نے کرا دیا تھا. تو جیسے بی بی تمیزہ کا خاندانی وضو ہے، 5 بچے پیدا ہونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹا. تو آپ اپنے بارے میں فہمیوں کو کہہ رہا ہوں، فرض کر لو کہ جب میں وضو کروں گا کسی کا باپ بھی اس وضو کو نہیں توڑ سکتا. میں یہ علاج بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ چیزیں سوچنے سے فائدہ ہوتا ہے. ان چیزوں کا علاج نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بعض نفسیاتی ڈاکٹروں کا وہم ہو جاتا ہے کہ ہمارا وضو نہیں ہے.